ہندوستان بر صغیر پاک و ہند میں جتنے بھی بازار حسن ہیں یہ ہندو راجاؤں سکھ راجاؤں کی دین ہے۔ جہاں جہاں ان کی حکومت تھی انہوں نے جہاں اور بازار لگائے اور منڈیاں لگائی، وہی انہوں نے اپنی عملداری میں اپنی سلطنت میں حکمرانی میں بازار حسن بھی سجائے اور بنائے اور ایسی منڈیاں بھی لگائی جہاں جسم کی خرید فروخت ہونے لگی۔ اور جن علاقوں میں مسلمانوں کی حکمرانی تھی اکثریت میں وہاں مسلمانوں نے اس کا صفایا کیا اور اس کا خاتمہ کیا۔ ملتان کا جو علاقہ ہے یہاں پٹھانوں کی حکمرانی تھی اور پٹھان دینی معاملات کے اعتبار سے ماشاءاللہ سب سے مضبوط ہے۔ مظفر خان کی حکومت تھی، اس کی حکومت تک ملتان کے علاقے میں پورے اس ڈویژن میں کوئی بازار حسن موجود نہیں تھا۔ 1818 میں جب راجہ رنجیت سنگھ نے مظفر خان کے ساتھ جنگ کی، لڑائی ہوئی اور زوردار قسم کی جنگ ہوئی جس میں مظفر خان اور ان کے 5 بیٹے شہید ہوئے اور اس پورے علاقے پر رنجیت نے قبضہ کر لیا، اور جب قبضہ کر کے اس نے وہاں اپنی حکومت کی بنیادیں مضبوط کر دی، جہاں اور اس نے اصلاحات کی اپنے اعتبار سے، اپنے اصول ضابطے بنائے، بازار لگائے، منڈیاں لگائیں، وہی اس نے بازار حسن کے لیے بھی 3 منڈیوں کا انتخاب کیا۔ ایک بازار حسن اس نے ملتان میں لگایا، دوسرا بازار حسن اس نے کہروڑ پکا میں، اور تیسرا بازار حسن تلمبا میں، جو مولانا طارق جمیل صاحب کا آبائی گاؤں ہے، اور جہاں مولانا طارق جمیل صاحب کی زمینیں ہیں وہاں کے وہ وڈیرے اور جاگیردار ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ تبلیغ کے سلسلے میں تمام ممالک میں تقریباً گھوما ہوا ہوں، سارے بر اعظموں میں جا چکا ہوں۔ تو آج سے 15-16 سال پہلے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ تبلیغ کے لیے پوری دنیا گھوم چکے ہو، ہر علاقہ چھان مارا ہے، ہر طبقے کے ساتھ تبلیغی نسبت سے بات ہو چکی ہے، لیکن یہ جو طبقہ ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی، اس طبقے کی طرف کسی قسم کا کوئی ایسا کوئی کام نہیں کیا جو ان کی اصلاح کے لیے ہو۔ تو میں نے دل میں ٹھان لیا کہ ان کو بھی جا کر دین کی دعوت دینی ہے، ان کے زندگی کو بھی دیکھنا ہے اور ان کو بھی اپنے اس کاز میں شریک کرنا ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ یہ ٹھاننے کے بعد میں وہاں گیا، وہاں جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ باہر کے لوگ ان کے بارے میں جو سوچتے ہیں ویسا نہیں ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اپنے جسم کا دھندا کرتی ہیں کسی خوشی سے فحاشی پھیلانے کے لیے یا دیگر بہت ساری باتیں۔ مولانا فرماتے ہیں نہیں، میں اندر جا کر پتا چلا کہ یہ سب مجبوری سے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ جو تلمبے کا بازار حسن ہے اس میں اکثریت ان عورتوں کی تھی جو وہاں کے زمینداروں کی بیٹیاں تھیں یا ان کی اولاد تھی نسل در نسل، کہ وہ زمیندار جنہوں نے مظفر خان کا ساتھ دیا تھا اور رنجیت سنگھ نے انہیں قتل کر دیا تھا اور ان کی بیویوں کو داشتہ بنا کر رکھا، ان کی اولاد اسی ماحول میں پروان چڑھی، وہ وہی کی پروردہ رہی اور اسی ظلم و ستم کے سائے میں وہ بڑی ہوئی اور یوں ہی اپنی زندگی کی ڈگر اسی پر چلاتی رہی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا الیک سلیک ہوئی اور جا کر میں نے انہیں سلام کیا، سلام کے بعد وہ ایک تھی، اس کو میں نے بیٹی کہا، میں نے کہا بیٹی ادھر آنا، تو وہ رونے لگی۔ میں نے کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے، میں نے بیٹی تو کہا ہے۔ وہ کہنے لگی میاں جی آپ پہلے بندے ہیں جس نے ہمیں بیٹی کہا ہے، جس نے ہمیں عزت دی ہے، جس نے ہمیں کوئی احترام اور اکرام سے بلایا ہے، ورنہ یہاں جو آتا ہے وہ تو جسم کے ساتھ روح کو بھی جھنجھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ کہتے وہاں ان کے حال احوال لیے، ان کے دکھ درد کو سمجھا، تو آہستہ آہستہ وہاں تعلیم کا مرکز قائم کیا، انہیں اسلام کی بنیادی چیزیں سکھائی جانے لگی، کلمے سے آگاہی دی، سب کو کلمہ پڑھایا اور کلمے کے الفاظ معانی سمجھائے، پھر جو وضو کا طریقہ ہے وہ سکھایا، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، روزے کیسے رکھے جاتے ہیں، اور جو مبادی ہیں، دین کی ضروریات ہیں، زکوٰۃ وغیرہ، یہ تمام چیزوں سے انہیں آگاہی، پاکی ناپاکی، طہارت کے مسائل، غسل کے، یہ ساری چیزیں انہیں بتائیں۔ اور پھر میں نے انہیں ترغیب دی کہ شادی کرنے کی، کہ حلال راستہ ڈھونڈیں اپنے اس کے لیے۔ تو وہ ایک وہاں عورت کہنے لگی کہ ہمارے ساتھ مولانا کون شادی کرے گا؟ تو طارق جمیل صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اچھا ایک کام کرتے ہیں، تم رشتہ دیکھو ان بچیوں کے لیے جو یہاں مقید ہیں، اور شادی کے تمام اخراجات میں برداشت کروں۔ تو وہ آگے سے
مسکرا کر یا تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی کہ مولانا طائف کے کوٹھے میں رشتہ مانگنے کون آتا ہے؟ یہاں تو لوگ کسی اور نیت سے آتے ہیں۔ خیر مولانا کہتے ہیں ہم نے ان پہ کام کیا، یہ کوئی 250 کے لگ بھگ عورتیں تھیں وہاں، بہت سو کی شادی کروائی اور ہم نے ان کے وظیفے تنخواہیں مقرر کی۔ ہم نے کہا یہ کام چھوڑو، ہر مہینے کی تنخواہ مجھ سے لو۔ تو ہر مہینے 40 لاکھ روپے تنخواہ کی مد میں مولانا انہیں دیتے رہے اور یہ 15-20 سال تک یہ کام ہوتا رہا۔ بہت ساری عورتوں نے یہ کام چھوڑ دیا اور اپنے گھر بسا لیے، اور کچھ ایسی بھی تھیں کہ جنہوں نے وہ مولانا سے تنخواہ بھی لیتی تھی اور کام بھی نہیں چھوڑا تھا۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ ان کو پیسے دینا یہ ضائع کرنا ہے، انہوں نے تو اپنا دھندا نہیں چھوڑا، لہٰذا انہیں پیسے نہ دیں۔ تو میں نے ان سے کہا نہیں، میں انہیں یہ پیسے ان کی آئندہ نسلوں کے لیے دے رہا ہوں تاکہ یہ جمع کریں اور آئندہ ان کی پیدا ہونے والی نسل جو ہے وہ اس گند سے محفوظ رہے۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے، بہت زیادہ ثواب کا کام ہے جو مولانا نے کیا ہے، اور ہم سب کے لیے بھی ایک بڑا پیغام دیا ہے کہ کسی کو کبھی کسی کے گناہ کی وجہ سے نفرت سے نہ دیکھیں، کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ مولانا عبد الرحمن صاحب علیہ الرحمہ یہ ناظم تعلیمات تھے رائے گنج مرکز کے، پشاور سے تعلق تھا غالباً ان کا، بڑی عمدہ گفتگو کیا کرتے تھے، بڑے باروب شخصیت کے مالک تھے، طلباء ان سے بڑے روب میں رہتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ مولانا اپنے استاد مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ استاد جی ہم جب تبلیغ میں لگے تو ہم سے آگے کچھ لوگ تھے، ماشاءاللہ ان کی بڑی اسپیڈ تھی، پھر چلتے چلتے ہم تو تبلیغ میں لگے رہے اور وہ تبلیغ دین کے کام سے کٹ گئے اور دور ہوتے ہوتے چلے گئے۔ تو مولانا ظاہر شاہ صاحب نے جواب دیا کہ انہوں نے تبلیغ کے دوران کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، ہلکی نگاہ سے، کسی گنہگار کو اس کے گناہ کی وجہ سے گری ہوئی نظر سے دیکھا ہوگا، اور یہ چیز اللہ کو پسند نہیں۔ یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا عیال ہے، اس کے گناہ اور اس کے ثواب اللہ کے ساتھ ہیں۔ میں اور آپ کسی کے گناہوں کے جج نہیں ہیں، ہم کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں اسے ہلکا سمجھیں، اسے حقیر سمجھیں۔ تو لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے نفرت نہ کریں، ان کے قریب جائیں، ان کے مسائل کو دیکھیں۔ یہ نہیں کہ بازار حسن ہی، یہ جو لوگ ہمارے نوجوان نشے میں لگے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے نشے کرتے ہیں، ان کے قریب جا کر بیٹھیں، انہیں سمجھائیں، ان کو اپنے درد دکھ میں شریک کریں۔ اب کوئی اگر بندہ ایسے لوگوں کے قریب ہو جائے تو لوگ اس کے اوپر باتیں بھی کریں گے، پروپیگنڈے بھی کریں گے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تبلیغ میں یہ جو خواجہ سرائے ہیں، ہجڑے ہیں، کتنے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی کسی کی محنت ہے نا ان کے اوپر۔ اب اگر ان کو اس طبقے کو حقارت کی نظر سے ہی بندہ دیکھے اور نفرت کرے تو آپ بھی گناہگار ہوگا اور وہ لوگ بھی اس ماحول سے نہیں نکل سکیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب کرے۔